کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ بتایا کرتے تھے، سنو میری قوم، تمہارے ہاتھوں میں جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا نبی ہوں، تم نے جو سوال کرنا ہے میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ذہن میں ایک بات رکھنا، میں عیسیٰ ہوں، میرے بعد اصل آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، میں اس کی خوشخبری تمہیں سنانے آیا ہوں، میں تو اس کی خوشخبری کا نعرہ لگانے آیا ہوں، میں منادی بن کے آیا۔ یہ سلسلہ ہر حدیث کتب سیر کے اندر واضح طور پہ لکھ دیا گیا، ہر نبی کی یہ خواہش تھی۔ اور پھر معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بیت المقدس میں ہر نبی محتشم نے آقا علیہ السلام کی امامت کے اندر نماز کی سعادت حاصل کی۔ سو دوستان محترم، یہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے خوشی کا مہینہ ہو ہی نہیں سکتا، ہر ایک نہیں بنائے گا، ہر کوئی سوچ نہیں سکتا، یہ وہی بنا سکتا ہے جو اپنے دل کے جروکوں میں جان کر دیکھے گا کہ اس دل میں کیا محبت مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے، اس دل کے اندر کیا عشق رسول کی کوئی چنگاری ہے یا نہیں ہے۔ اس مہینے کی آمد کا انتظار وہی کر سکتا ہے جس نے بلال حبشی کو پڑھا ہوگا، اس مہینے کی آمد کی خوشی وہی سوچ سکتا ہے جس نے اویس کرنی کو تڑپتے پڑھا ہوگا، جس نے سہیب رومی کو پڑھا ہوگا۔ اگر آپ نے میلاد النبی کی آمد کے استقبال سے پوچھنا ہے تو پھر سلیمان فارسی سے پوچھو، جو فارس کو خیر آباد کر کے شہزادگی کی زندگی کو چھوڑ کر آ کے مدینہ میں کسی یہودی کے نوکر بن گئے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی ولادت ہوگی، آپ کی جلوہ گری ہوگی اور آپ کا دیدار کر سکوں گا۔ ساری زندگی آپ نے ملک و ملک سفر کیا، فارس سے چلے دمشق پہنچے، دمشق سے آپ نے تھے ایک بادشاہ کے صاحبزادے، سلیمان فارسی ایک پرنس تھے، بس گرجا گاہ میں وہاں کے پادریوں سے سن رکھا تھا، وہاں کے رائبوں سے سن سکا تھا کہ ایک نبی محتشم آنے والا ہے، ایک دو جہاں کے والی کی آمد ہونے والی ہے، ایک نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے۔ انہوں نے سنا آپ کی باتیں، آپ کی سیرتیں، آپ کے شمائل، آپ کے خصائص، بس سلیمان فارسی بیٹھے ایران میں تھے مگر وہاں گرجا گھروں میں اور کلیساؤں کے اندر مصطفیٰ کی تعریفیں سنی، آپ کی باتیں سنی، تو بس ایک ذہن میں آ گیا کہ میری بات بن گئی۔ تیری بات کرتے کرتے آپ کو کسی مجلس نے ایک پلیٹ فارم دے دیا، آپ نے اپنی شہزادگی کو ترک کیا، پرنس تھے، آپ نے اسے خیرآباد کیا، اپنے محلات کو چھوڑا اور پھر بکریوں کے ریوڑ کے پیچھے لگ گئے۔ بکریاں چراتے چراتے آپ دمشق اور شام تک پہنچے۔ شام پہ پھر کسی کو ملازم چاہیے، پھر ایک خریدار آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے غلام میرے باغ میں کام کرنے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس ابھی ایک تازہ غلام پہنچا ہے۔ دوستو کسی کو کیا پتا تھا یہ سلیمان فارسی غلام نہیں، یہ تو ایک شہزادہ ہے، مگر آپ منہ سے بولے نہیں، آپ نے کہا غلام حاضر ہے، اس نے کہا میں مدینے میں ہوتا ہوں، میرا باغ مدینے میں ہے، اس لیے اس غلام کو میرے ساتھ بھیج دو۔ وہ ویسے کرنی کی روح تڑپ اٹھی کہ آج اس شہر کی طرف روانگی ہے جس کا سالوں سے تذکرہ سنتا تھا، میری تو منزل ہی مدینہ تھی، میری تو جستجو ہی مدینہ تھی، میرا ڈیسٹنی ہی تو مدینہ تھا۔ آپ اس کے پیچھے چلے، پھر اس کے باغ میں آ کر کھجوروں کے باغ میں عرصہ دراز نوکری کی۔ یہاں کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مسعود ہوتا ہے، آپ سب کچھ ترج کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں گر کر غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اور جب سیدنا سلیمان فارسی نے ساری زندگی کی ردا سنائی تو آقا علیہ السلام انہیں بٹھا کر صحابہ میں کہا کرتے تھے سلیمان کھڑے ہو کر ذرا اپنے قبول اسلام کا واقعہ تو سب کو سنا۔ اس لیے دوستو جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے، اب یہ بات کتابوں میں نہیں لکھی، قرآن نے کبھی نہیں کہا تھا کہ سلیمان فارسی اگر آقا علیہ السلام کی آمد ہو تو تم نے ایران کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں کہیں نہیں لکھا کہ اگر قبلہ حاجی صاحب آپ کو آقا سے عشق ہے تو آپ برطانیہ کو چھوڑ کے مدینہ بیٹھ جائیں۔ یہ سودے عشق کے ہیں، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ جنون ہے، یہ تعلق ہے، یہ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا مچلتا چلا جاتا ہے۔ سو دوستان محترم ایک ذہن میں ہمیشہ یہ بات نشین کر لے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبال کرنا اور اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرنا، اس مہینے میں مجلسیں سجا کر نئے کپڑے پہن کر مصطفیٰ کے طلع البدر علینا کی صدائیں پھر سے تازہ کر دینا، محافل نعت کا اہتمام کرنا، اپنے گھروں کو سجانا، اپنے گھروں میں لائٹیں لگانا، اس کی دلیل کتابوں سے تو میں دوں یا نہ دوں
مگر اس کا تعلق، اس دلیل کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ اگر دل میں عشق ہو، دل میں محبت ہو، تو کبھی کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس کی شادی پہ میں کیا اپنے گھر کی چھت پہ لائٹیں لگاؤں؟ یہ شرک ہے یا بدعت ہے؟ یہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج تک مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ بتاتے ہیں ہم نے اتنا بڑا ہال خریدا ہے، اپنے بیٹے کی شادی اس بینکویٹ ہال کے اندر کریں گے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ اس کو سجایا جاتا ہے، پھولیں لگائی جاتی ہیں، اسٹیج بنائے جاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے تقسیم کر دیے جاتے۔ اس سے پوچھو زندگی مصطفیٰ کی کوئی ایک دلیل دے دو کہ مصطفیٰ نے کوئی ایک ولیمہ ایسا کیا ہو، کوئی ایک شادی ایسے کی ہو۔ لیکن کیا کسی نے آ کر یہ آج تک مجھ سے سوال کیا؟ 22 سالہ دین کی ٹوٹی پھوٹی خدمت میں یہ سوال نہیں ہوا، مگر کیا وجہ ہے؟ امت کو کون سا درس دیا جاتا ہے، کون سا دین پڑھایا جاتا ہے؟ تمہاری خوشیاں تمہیں مبارک ہوں، تمہارے چاہت تمہیں مبارک ہو، تمہارے کام تمہیں مبارک ہو۔ تمہارے سوال جب بھی آتے ہیں تو مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ جب ایسی حالت ہو جائے کہ اپنی خوشیاں مصطفیٰ کی آمد سے اچھی لگنے لگے، اپنے بچوں کی برتھ ڈے پہ خوشی منانا مصطفیٰ کی خوشی سے زیادہ اچھی لگنے لگے، تو پھر ہمیں فکر مند ہونا پڑے گا، کہیں ہمارے ایمان کا خرمن جل تو نہیں رہا، کہیں ہمارے ایمان پر حملہ ہو تو نہیں رہا، کہیں ہمارے تعلق کمزور تو نہیں ہو رہے۔ کیا علامہ کا یہ شعر ہر بچے نے نہیں پڑھا زندگی بھر؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روئے محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو ایجاز و یمن سے نکال دو۔ جب بھی امت مسلمہ کو گرانے کی کوشش کی گئی، جب بھی امت مسلمہ کو سر نگو کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی بھی دشمن نے کسی چیز پر وار نہیں کیا۔ جب بھی چاہا آپ کو گرایا، جب چاہا تذلیل کی، اس نے ایک ہی کوشش کی کہ اس امت کا تعلق مصطفیٰ سے ٹوٹ جائے، آقا سے ٹوٹ جائے۔ یہ اپنے نبی کے بارے میں تشکیک کرنے لگے، اسے ڈاؤٹ فل بنا دیا جائے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ یہ سوچنے پہ لگ جائے کہ نبی حاضر ہے، نبی ناظر ہے، نبی شفاعت کرے گا نہیں کرے گا، یا رسول اللہ لکھنا ہے نہیں لکھنا ہے، ذکر اونچا کرنا ہے نیچا کرنا ہے۔ 14 صدیاں اسلام کی دفعہ سی اٹھا کر آپ پڑھیں، کتب احادیث اٹھا کر پڑھیں، زندگی گزری، بڑے بڑے ہستیاں پیدا ہوئی، مگر کسی نے 14 سالوں میں یہ سوال نہیں اٹھائے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم ہر ایک شخص یہ جانتا تھا مصطفیٰ ہے تو شفاعت ہے۔ یہ عقیدہ تھا 14 صدیوں سے۔ آج اس عقیدے کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں زندہ ہے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ سو دوستان محترم، آج میں نے ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھی۔ آنے والی نشست ہم قرآن کی روشنی میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آقا علیہ السلام کی حیات مقدسہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے پاس نہ وہ علم ہے، نہ نالج ہے، نہ وہ پہنچ ہے کہ ہم قدر شناس مصطفیٰ بن سکیں، کہ ہم پہچانے معرفت مصطفیٰ حاصل کر سکیں، مگر ہم ان لوگوں کی زندگیوں میں اور قرآن کی ان آیتوں میں غوطہ زن ہوں گے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا تعارف پیش کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا تعارف اپنے محبوب کا اللہ تعالیٰ کل خود مقام محمود پہ کروائے گا، وہ سب سے عظیم الشان جلسہ مقام مصطفیٰ منعقد ہوگا۔ سو دوستان محترم، دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیشہ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی عشق، غلامی، سچی اتباع، اطاعت اور ادب والی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔